اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، میں نے تعریف بیان کر دی، آپ کے سامنے عرض کر دیا، امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ کلام ہمارے جو مصحفوں میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، متواتر نقل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اس کلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ دنیا والے عربوں تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اور نہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کا علم اور اللہ کا کلام ہے۔ اور جیسے ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں بات کرنے کے لیے آواز کی ضرورت پڑتی ہے، مادری زبان کی ضرورت پڑتی ہے، مافی ضمیر کے ادائیگی کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور زبان کی ادائیگی اور اس کے لکھنے کے لیے، تحریر کے لیے حروف کی، اصوات کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں اور ضرورتوں سے بالکل منزہ اور پاک ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ نہ اللہ کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اللہ کو مادری زبان کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو حروف کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اللہ عربی زبان کے اندر قرآن نازل کیا تو وجہ بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تمہیں سمجھنے کے لیے عربی زبان کو ہم نے قرآن کو اس پہلو میں عربی زبان کو دے کر، عربی زبان کا لباس پہنا کر تمہیں سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم ہی نے اسے عربی قرآن بنایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب یہ قرآن کہاں ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہاں، کس جگہ حفاظت کے ساتھ رکھا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر کہ کتاب کے اندر ہمارے ہاں، لدینا، میرے پاس، ہمارے پاس الکتاب کے اندر یہ قرآن کو ہم نے رکھا ہے، لالی فرمایا بلند و بالا ہے، حکیم، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن زمین پر اگر تحریف کا، تبدل کا شکار ہو جاتا، اللہ فرماتے ہیں الکتاب کے اندر محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ رکھا ہوا کلام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ اس کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ ایک ایسی کتاب ہے، ایسا قرآن ہے، ایسا کلام ہے، صحف مکرمہ، بلند و بالا، معزز و موقر اور محترم اور مکرم صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مرفوعتن، بلند و بالا صحیفے ہیں، مطہرتن، بالکل منزہ اور پاک ہے۔ جن کفیفوں کے اندر، جن قرطاس کے اندر اللہ نے ان کو لکھا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں مطہرہ،
یہ صحیفے بالکل پاک ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے مقدس فرشتوں کے ہاتھوں میں اور جو ہینس ہے، فرمایا ہینس ہے، کرام برارہ، اتنے بزرگ ہیں کہ جن کی عزت کی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستارے جہاں جا کر غروب ہو جاتے ہیں، جسے آج بلیک ہول کہتے ہیں، بڑے سے بڑے گلیکسی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کہاں غروب ہو جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں فلکیات والے کہ ایک ہول ہے، بلیک ہول، جس میں جا کر یہ تمام کے تمام مدغم اور منظم ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قرآن کے اندر قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستارے جہاں جا کر غروب ہو جاتے ہیں، میں اس جگہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، سمجھ رکھتا ہے میں بہت بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں، چھوٹی قسم نہیں سمجھنا، اگر تیرے پاس سمجھ اور ایمان ہے وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، اور ایک جگہ فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو کتاب مکنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ مخلوق فرشتوں کے سوا کوئی اسے ٹچ کر نہیں سکتا ہے۔ کیسے لاکر میں اللہ نے رکھا ہے، ایک جگہ فرمایا لوح محفوظ، اور ایک جگہ فرمایا ام الکتاب، اور ایک جگہ فرمایا کتاب مکنون، یہ ساری جگہوں پر اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جب یہ تدریج کے ساتھ وقتاً فوقتاً آسمان دنیا سے امام خاتم النبیین امام الانبیاء پر اللہ تعالیٰ نے حالات کے مد نظر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وہی کلام نازل کیا جو ام الکتاب کے اندر محفوظ رکھا، وہی کتاب نازل کیا جو ام الکتاب کے اندر محفوظ رکھا، وہی کتاب نازل کیا اور جو اللہ نے کتاب مکنون میں اور سارے قسم و قارب ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کیسے نازل کیا؟ جبریل کے ذریعے سے، جبریل کا قول بنا کر نازل کیا۔ اور اسی لیے اللہ نے وہ جو نور ہے کلام کا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو جیسے ہی سپرد کیا، اب وہ آواز کی شکل اختیار کر لیا، جبریل کی زبان پر آتے ہی، ان کے تفویض ہوتے ہی، سپرد ہوتے ہی حروف اور اصوات کی شکل اختیار کر لیا۔ قرآن بولتا ہے یہ جو تین جگہوں کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں سے قرآن جیسے ہی جبریل کے پاس پہنچا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا قول بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اللہ پھر سورہ حاقہ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور جیسے جبریل کا یہ قول، اللہ کا کلام جبریل کا قول بنا، اور جبریل کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا، اور پھر یہ قول لکھے جانے کے بعد میں مصحف عثمانی کی شکل میں اللہ نے ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل فرمایا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس بات کو اگر مشرک پسند نہ کرتے ہو فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
کلام اللہ محفوظ ہے، اور اس کی تعریف اصولیین نے بیان فرمائی، متکلمین نے بیان فرمائی، اور علم کلام کے تعلق سے بہت ساری وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا، مگر وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے سے رہ گیا۔ اتنی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اللہ کے کلام میں اور جو تبدیلی چاہتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، ایک بار پھر میں علم کلام کے حوالے سے منطقی نقطہ نظر سے عرض کر دوں، یہ بندہ اللہ کی ذات اور صفات کو کٹہرے میں کھڑا کر کر یہ کہنا چاہتا ہے، اے اللہ آپ کے اندر 26 باتوں کی زیادتی ہو گئی ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مولویوں نے غلط ترجمانی کرنے کی وجہ سے آج دنیا پریشان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماں اور جن کے باپ کہنے میں دونوں میں فرق کیا ہے کچھ پتہ نہیں، عورت اور مرد کا پتہ نہیں، اور جو جنس و نوع میں فرق نہیں کر سکتے، جو اماں میں اور جو بیٹی میں فرق نہیں جانتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مولویوں کے دشمن ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے چلتے چلتے ان کو صحابہ کا دشمن بنا کر چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ خلفائے راشدین کے دشمن بن گئے، اور پھر ان کے واسطے سے، ان کے نظریے سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے آج کلام اللہ کا دشمن بنے، اور وہ اس لیے بنے ان کا کوئی استاد نہیں، ان کا استاد شیطان ہے، شیطان نے ان کو ترجمہ کرایا، جس کی وجہ سے شیطان نے کہہ دیا اللہ کی ذات کے اندر کمی کا تو قائل بن جا، سپریم کورٹ چلا جا، اللہ کو سپریم کورٹ میں بلا لے تاکہ قیامت برپا ہو جائے، مسلمان گمراہ ہو جائیں، اللہ کا غضب نازل ہو جائے، زلزلے آ جائیں، خطف اور مسخ کے فیصلے ہو جائیں، آثار قیامت برپا ہو جائے، سور بھونکا جائے، اور تیری وجہ سے اللہ کا غضب، اللہ کا عرش ہل جائے، امت مسلمہ درہم برہم ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے، رحمانیت سے، ہمارے اپنے اس غفلت اور پھر ہماری اس بے خبری سے، قرآن کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے ہم نے جو منہ دیکھا ہے، ہم نے جو فتنہ دیکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دے، کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہی جو مولویوں کے دشمن ہیں نا، خود ترجمہ کرنے چلے ہیں، اور جن کو حمزہ میں الف میں فرق معلوم نہیں، یہی وہ لوگ ہیں، کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں 26 آیتیں زیادہ، اور کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر فلاں ترجمہ غلط ہو گیا۔ میں ان کے تعلق سے علامہ اقبال کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لوں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو 1000 ڈکشنری دیکھ لے، 1000 مفسرین کی جوتیاں پکڑ لے، تیرے دل کے اندر اگر سلامتی نہیں ہے، تو سلیم الطبع نہیں ہے، تیرا دل زندہ نہیں ہے، اور زندگی کے بغیر مردہ دل کو لے کر تو قرآن پڑھتا ہے، ایک لفظ خدا کی قسم تجھے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ پہلے تو تیرا دل زندہ ہو، اور اس کے لیے تجھے جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی۔ جو اماں کی عزت نہیں کرتا وہ دعا کیا لے سکتا ہے؟ جو باپ کی خدمت نہیں کر سکتا وہ دعا کیا لے سکتا ہے؟ جو علماء کی قدر نہیں کر سکتا، ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتا، اسے حمزہ اور الف میں فرق کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال اکابرین امت کی جوتیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے شرح صدر فرمایا۔ فارسی میں کہتا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔
کھلم کھلا ایک راز کو فاش کر کے میں بتا دیتا ہوں، اور میرے جو دل میں ہے چھپائے بغیر ایک بات بتا دوں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میرے دل میں قرآن کے تعلق سے ایک بات آئی ہے، اور اس بات کو چھپائے بغیر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، میرے دل کے اندر جو بات کھٹکتی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس بات کو میں علل اعلان لوگوں کے سامنے فاش کیے دیتا ہوں۔ یہ کتابیں نیست، پھر تو سمجھتا ہے کہ یہ کتاب ہے؟ قرآن کتاب نہیں ہے میرے نظر میں، میرے دل کے اندر یہ بات گزرتی ہے۔ چیزیں دیگرست، ایک اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ علامہ اقبال کو جو بات سمجھ میں آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا، پھر بھی اسے قرآن کی عظمت سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ انور شاہ کشمیری کی جوتیوں میں بیٹھنے کا نتیجہ، علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ، پروردگار عالم نے قرآن اسے سمجھا دیا۔ تو مولوی کا دشمن بن کر، عالم کا دشمن بن کر، مفسرین کا دشمن بن کر خود قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلا، آج اس کا نتیجہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ کو لا کر سپریم کورٹ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دہلیز پر کھڑا کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سور نہ بنائے، شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تجھے اگر کتے کی موت نہ دے، شکریہ ادا کرنا، ورنہ تو تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت واجب ہو گئی ہے۔ زمین آسمان ملائکہ کی اور سارے مسلمانوں کی، سارے خلقت کی لعنت واجب ہو گئی ہے۔ اور اللہ ایسے ہی تعلق سے، ایسے ہی موقع سے ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ منی کے ایک گندے قطرے، کیا تو میرے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگ گیا؟ منی کا ایک گندا قطرہ ہے تو، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، میرے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میرے کلام کے اندر زیادتی ہو گئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔